اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل۔ ایک روایت کے مطابق جو شواہد التنزیل جناب حاکم حسقانی حنفی کی تالیف شدہ کی روایت میں ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آیات قرآنی کے 4 حصے ہیں۔ ایک حصہ بالخصوص ہم اہل بیت کے لیے ہے، دوسرا حصہ بالخصوص ہمارے دشمنوں کے لیے ہے، تیسرا حصہ حلال و حرام سے متعلق ہے، اور چوتھا حصہ فرائض و احکامات سے متعلق ہے۔ ایک اور جگہ ینابع المودہ علامہ سلیمان حنفی قندوزی کی کتاب کے مطابق روایت میں آیا ہے کہ 80 آیات ایسی ہیں قرآن میں جو حضرت علی کے فضائل سے متعلق ہیں فقط۔ چنانچہ قرآن میں جو آیت یا ایھا الذین سے شروع ہوتی ہے، آمنو سے شروع ہوتی ہے، یعنی اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اس کے پہلے مصداق مولا علی ہیں، باقی تمام لوگ۔ یہاں پر ہم قرآن میں موجود مشہور آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو کہ ہجرت مدینہ یا شب ہجرت والے دن نازل ہوئی، اس کے حساب سے گفتگو کریں گے، اور ہجرت مدینہ شب ہجرت سے متعلق واقعات اور ان کے اثرات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، مسلمانوں پہ زمین تنگ ہوتی جا رہی تھی، اور مکے کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ چنانچہ اس دور میں مسلمانوں کے لیے اپنا ایمان بچانا اور اسلام پر عمل کرنا مشکل سے مشکل تر بنا دیا گیا تھا۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ ہجرت حقیقی طور پہ گناہوں سے ہجرت کو کہا جاتا ہے۔ ایمان کو بچانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا ہجرت کہلاتا ہے، اپنے ملک کو ترک کرنا ہجرت کہلاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنی جان بچانے کے لیے ہجرت کرنا، بلکہ ایمان بچانا اہم مقصد ہے۔ اور دیکھا جائے تو رسول اللہ اور ان کے اصحاب نے اپنی جانوں کو جنگوں میں جھونکا، اور کئی تو شہید بھی ہوئے۔ تو اصل مقصد ہے ایمان کا بچانا، چاہے اس کے لیے جان چلی جائے۔ ایمان بچانے کے لیے اگر ملک سے منتقل ہونا پڑے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنی پڑے، تو بھی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، بلکہ اس کے لیے حکم صادر کرتا ہے۔ آخری زمانے کے حوالے سے روایتوں میں آیا ہے کہ ہجرتیں بڑھ جائیں گی، اور آج کل بھی یہی ہے کہ پاکستان سے کئی لوگ اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک ہجرت کرتے ہیں، بلکہ خود دیگر ممالک کے افراد بھی ایک دوسرے ملکوں میں ہجرت کرتے ہیں۔ اب ان ہجرتوں کی وجوہات کچھ بھی ہوں، لیکن آخری زمانے میں بہرحال ہجرتیں بڑھ جائیں گی، اور انسان دوبارہ یوں سمجھ لیجئے ان حبشیوں کی طرح ہو جائے گا کہ جو ایک جگہ مستقل نہیں رہا کرتے تھے۔ تو ہمارا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن بہرحال آخری زمانے میں جب ہجرتیں زیادہ ہو جائیں گی تو لوگ مختلف علاقوں میں منتقل ہوں گے، تو امام کے ظہور کے وقت امام کے ساتھی دنیا بھر سے مکے میں جمع ہوں گے۔ وہ شاید اسی وجہ سے ہے کہ ہجرتوں کے سبب مسلمان مومنین امام کے ماننے والے دنیا میں پھیل چکے ہوں گے۔ بہرحال ہم جس ہجرت مدینہ کی بات کر رہے ہیں، وہ مسلمانوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے رسول اور اللہ کے حکم پر کی،
اور اتنی اہم تھی یہ ہجرت کہ اسلامی مہینے کا آغاز ہجرت سے کرنے کے لیے اتفاق کیا گیا۔ مکے کے حالات بہت دگرگوں تھے، بہت کشیدہ تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان بنی ہاشم اور ابو طالب کی موجودگی بہرحال کسی حد تک رسول کو بچائے ہوئے تھی۔ اصحاب کے لیے تو اور بھی زیادہ برا معاملہ تھا، لیکن بہرحال مکے کے حالات جب اپنی شدت کو پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا۔ خصوصی طور پہ یہ حکم اس وقت آیا کہ جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد جو سرپرستی تھی ابو طالب کی طرف سے اور جناب خدیجہ کی طرف سے جو تسلی و تشفی کا سامان تھا وہ رسول کے لیے ختم ہو گیا۔ چنانچہ اب مکہ اور بھی زیادہ اجنبی لگنے لگا۔ دوسری طرف ہم مدینے کے حالات دیکھتے ہیں تو مدینے میں رسول اللہ کے اخلاق اور امانت و صداقت کے چرچے پہنچ چکے تھے اور وہ لوگ رسول کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کی ابتدا کچھ ایسی ہوئی کہ دو افراد مدینے سے مکے آئے اور ابو سفیان سے ملے اور یہ کہا کہ ہم جو ہے آپ لوگوں کی مدد چاہتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ یہود و نصارہ نے ہمارا ناطقہ بند کیا ہوا ہے، ہم لوگ خود آپس میں دست و گریباں ہیں، تو آپ لوگ آ کے کچھ ایسا معاملہ حل کیجئے کہ ہم آپس کے لڑائی جھگڑوں سے جو ہے وہ نجات حاصل کر لیں۔ اوس و خزرج کا قبیلہ جو مدینے میں موجود تھا، جو خود جو ہے وہ شرک اور بت پرستی میں ملوث تھا، مبتلا تھا، وہ یہود و نصارہ کے زیر اثر تھا۔ یہود و نصارہ ایک تو کتاب الہی رکھتے تھے اور وہ کہا کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے، بس پھر ہماری حکومت ہوگی۔ اب اس سے وہ اور پریشان تھے کہ یہ کون سا نبی ہے جو آئے گا اور پھر یہ لوگ ہم پر اور زیادہ حاکم ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ علمی اعتبار سے اتنے مستحکم نہیں تھے اور ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی۔ یہود و نصارہ اہل کتاب کہلاتے تھے، اس لیے ان کا کوئی تاریخی پس منظر نہیں تھا۔ تیسری بات یہ کہ معاشی طور پہ ایک دوسرے سے لڑنے کے سبب معیشت ان کی تباہ ہو گئی تھی۔ چنانچہ ان کے دو افراد کعبے میں جاتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھے لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا کسی طرح جو ہے وہ مسئلہ حل کرو اور تاکہ ہم جو ہے وہ مدینے میں موجود یہود و نصارہ سے نجات حاصل کریں۔ وہاں پہ موجود لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم خود پریشان ہیں اور کس طرح تمہاری مدد کریں، اگر تم لوگ خود مسئلہ حل کر لو تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ خود ایک نبی آیا ہوا ہے جس نے رسالت کا دعویٰ کیا ہوا ہے اور لوگ جو ہے اس کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی تعداد میں ماننے والوں کی اضافہ ہو رہا ہے، تو ہم خود پریشان ہیں۔ ان لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم خود کچھ کوشش کرتے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگے چلو ہم آئیں اتنی دور سے تو کعبے کی زیارت کر لیں۔ کعبہ بہرحال اس زمانے میں ایک معتبر جگہ تو تھی۔ جب یہ بیت اللہ کعبہ شریف جانے لگے تو لوگوں نے کہا کہ بھئی وہاں مت جاؤ، وہ رسول، وہ نبی محمد وہیں تو بیٹھا ہوتا ہے، جس کی تلاوت اور جس کا خطبہ، جس کی باتیں سن کر لوگ اس کے جادو میں آ جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا بھئی ایسا کون سا ایسا بڑا جادوگر ہے اور کون سا ایسا فصیح و بلیغ گفتگو کرنے والا ہے کہ جو ہمیں بیوقوف بنا سکے، تو ہمیں نہیں اس بات کا امکان اور ہم بالکل پر اعتماد ہیں کہ ہم اس کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم جو ہے وہ روئی ٹھوس لو کم از کم اپنے کانوں میں۔ ان کے کانوں میں روئی ٹھوسی گئی۔ جب وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا بھی کیا، ہم کوئی بچے تو نہیں ہیں کہ کوئی ہمیں بیوقوف بنا دے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے کانوں سے روئی نکال لی، رسول کے قریب سے گزرے تو تلاوت قرآن کی آواز دل نشیں خوبصورت لہن ان کے کانوں میں رس گھول گیا۔ وہ رکے رہے، سنتے رہے قرآن۔ پھر رسول نے جب قرآن پڑھنا بند کیا تو رسول سے بات کی۔ رسول کی گفتگو نے ان کو گھائل کر دیا۔ وہ رسول کے اخلاق سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔
رسول پر ایمان لے آئے اور مدینے جا کر لوگوں سے تذکرہ کیا کہ ہم نے ایک ایسا شخص دیکھا ہے کہ جو بہت نفیس با اخلاق ہے۔ اس کے بعد 7 افراد اور آئے مدینے، دوسرے سال یا چند مہینوں کے بعد وہ رسول سے ملتے ہیں، رسول اللہ نے ان کو دعوت اسلام دیتے ہیں، وہ بھی اسلام لے آتے ہیں۔ پھر یہ جاتے ہیں، پھر مدینے والوں کو بتلاتے ہیں کہ ہم ایسا معاملہ کر کے آئے، ایسے شخص سے مل کر آئے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ پھر 70 مدینے والے آتے ہیں مکے اور رسول کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ ابھی تمام لوگ جب مدینے جاتے ہیں تو گویا اوس و خزرج بلکہ پورا مدینہ رسول اللہ کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے تیار۔ اب وہ رسول کے پاس دوبارہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پورا مدینہ آپ کے استقبال کے لیے تیار ہے، اور ہمیں جس رہنما کی تلاش تھی وہ ہمیں مل گیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ کی رہنمائی میں ہے۔ جب یہ بات رسول اللہ نے اپنے چچا حضرت عباس کو بتائی تو انہوں نے کہا کہ پہلے میں ان سے مشورہ کروں گا، بات کروں گا، تفتیش کروں گا، پھر میں تمہیں اجازت دوں گا، پھر میں تمہیں کوئی مشورہ دے سکتا ہوں۔ جناب عباس سے وہ لوگ ملے تو جناب عباس نے کہا کہ دیکھو، رسول اللہ کی حفاظت اتنا آسان کام نہیں، کیونکہ رسول ہر وقت رسک میں رہتے ہیں کہ کبھی بھی ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے تم بھی مشکل میں پڑ سکتے ہو۔ تو اگر تم جان دینے کے لیے تیار ہو تو ٹھیک، ورنہ جس طرح ابو طالب کے زمانے میں ہم نے رسول کی حفاظت کی، ہم اب بھی حفاظت کے لیے تیار ہیں حفاظت کے لیے۔ انہوں نے کہا فکر نہ کریں، ہم رسول کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، اور رسول کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر بیعت کرتے ہیں کہ رسول کو مارنے سے پہلے کسی بھی شخص کو ہمیں مارنا پڑے گا۔ یوں مدینے کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف دارالندوہ میں ایک شیطانی میٹنگ جاری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ دارالندوہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پہ تمام قریش کسی بھی مشکل میں آتے، جمع ہوتے، مشاورت کرتے، اور اصول یہ ہوتا ہے کہ 40 برس سے کم عمر افراد وہاں نہ آئیں۔ غرض 40 سے اوپر کے افراد وہاں جمع ہونا شروع ہوئے۔ کہتے ہیں کہ شیطان ملعون بھی ایک بزرگ کی صورت میں وہاں آیا۔ جب اس کو روکا گیا تو اس نے کہا کہ میں اہل نجد میں سے ہوں، ایک بوڑھا شخص ہوں، اور تم لوگوں کو میری رائے کی ضرورت پڑے گی۔ 40 افراد کم از کم دارالندوہ میں ابو جہل کی صدارت میں جمع ہوئے۔ ابو جہل نے لوگوں کے سامنے معاملہ رکھا کہ ہم قریش کے لوگ ہیں، ہمارے ہاتھ میں خانہ خدا ہے، اور تمام لوگ ہماری عزت و آبرو کے معترف ہیں، اور عرب سے باہر ہمارا ایک عزت و مقام ہے، لیکن کچھ عرصے سے محمد بن عبداللہ جب پھر سے پیدا ہوا ہے، اس نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے، اور ہمارے دین کو، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ سوچیں اور بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پہلے تو خود ابو جہل نے کہا کہ میری ناقص رائے یہ ہے کہ ہم رسول کو، محمد کو قتل کر دیں۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو شیطان جو کہ بزرگ کی شکل میں تھا کھڑا ہوا، کہنے لگا یہ نہایت ناقص رائے ہے، وہ اس لیے کہ قتل کرنے والا ضرور قتل کیا جائے گا، اور تم میں سے کون ہے جو اس معاملے میں قتل ہونا گوارا کرے، کیونکہ بنی ہاشم اور ان کے حلیف بنی خزاع ان کی طرفداری کریں گے۔ چنانچہ یہ تجویز رد ہو گئی۔ پھر عاص بن وائل، امیہ بن خلف اور ابی بن خلف کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں کہ محمد کو ہم قید کر دیتے ہیں، ایک قلعہ، ایک مکان بنواتے ہیں جہاں پہ محمد کو ڈال دیتے ہیں اور بھوکا پیاسا چھوڑ دیتے ہیں، ایک نہ ایک دن وہ مر جائے گا۔ اس سے پہلے بھی عرب زہیر، نابغہ اور امراء القیس نامی افراد کے ساتھ یہ کر چکے تھے۔ شیطان جو کہ بزرگ کی صورت میں تھا پھر دوبارہ کھڑا ہوا، کہا کہ بنی ہاشم کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، وہ جگہ کا پتہ چلا لیں گے اور لوگوں کے ساتھ محمد کو چھڑانے کے لیے پوری کوشش کریں گے، اور عین ممکن ہے کہ موسم حج میں جب وہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں اور تمام حاجی ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں، تو ان ہزاروں حاجیوں کو لے کر
دھاوا بول دیں گے اور محمد کو تمہاری قید سے چھڑا لیں گے۔ یہ رائے بھی رد ہو گئی۔ پھر عتبہ، شیبہ اور ابو سفیان کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم محمد کو اپنے ملک سے نکال دیتے ہیں، کسی اونٹ پر بٹھا کر در بدر کر دیتے ہیں۔ وہ اونٹ صحرا، جنگل، پہاڑوں میں جا کر یا تو محمد کو مار دے گا یا کسی گمنام جگہ لے آ کر چھوڑ دے گا۔ تو اس شیطان بزرگ نے اٹھ کے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ بڑے شہسوار ہیں اور بنی ہاشم کے لوگ جانوروں کو سدھارنا اور ان کو قابو کرنا بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ عنقریب اونٹ کو قابو میں کر لے گا اور دوبارہ تمہارے درمیان آ کھڑا ہوگا اور پھر تمہارے درمیان دشمنیاں شروع ہو جائیں گی۔ اب سب تھک ہار کے بیٹھ گئے تو لوگوں نے کہا اس شیطان بزرگ سے کہ تم ہی کھڑے ہو کر ہمیں بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ تمام قبیلے کے ایک یا ایک سے زیادہ افراد جمع ہوں اور سب مل کے محمد کو قتل کریں، اور اس طرح بنی ہاشم خون کا دعویٰ نہیں کریں گے قصاص کا۔ اگر انہوں نے دعویٰ کیا بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم سب مل کر 1 یا 3 گنا زیادہ خون بہا دے سکتے ہو۔ ابو جہل نے یہ تجویز پیش کی۔ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ خود یہ ابو جہل نے یہ پیش کی تھی تجویز۔ بہرحال اس پہ اتفاق ہو گیا۔ یہ میٹنگ اپنے اختتام کو پہنچی اور یہ لوگ نعرے لگاتے ہوئے دارالندوہ سے نکلے اور خوشی سے بغل بجانے لگے کہ اب جو ہے ہم محمد کا خاتمہ کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ اب آئیے ہم الہی میٹنگ کی طرف چلتے ہیں کہ جہاں پہ رسول اللہ، جبرائیل، علی اور خود خدا کی رحمت موجود ہے۔ رسول اللہ نے اس بات کی خبر خدا سے پائی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ پہ آیت نازل کی، سورہ انفال آیت نمبر 30، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ رسول یاد کرو اس وقت کو کہ جب کافروں نے تمہارے متعلق یہ مشورہ کیا کہ تم کو قید کر دیں یا مار ڈالیں یا مکے سے تم کو باہر نکال دیں۔ وہ یہ مکر و فریب کرتے ہیں اور خدا ان کو اس کا بدلہ دیتا ہے، اور وہ مکاروں کو ان کے مکر کا بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ اور یہ بھی آیت سورہ انفال آیت نمبر 35 میں آیا ہے کہ وما کانا صلاتهم عند البیت الا مکاء و تصدیہ، یعنی خانہ کعبہ کے نزدیک ان کی نماز عبادت سوائے منہ سے سیٹیاں اور ہاتھ سے تالیاں بجانے کے علاوہ کچھ نہیں تھی۔ جب یہ دارالندوہ سے نکلے تھے تو سیٹیاں اور تالیاں بجاتے ہوئے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو حکم دیا کہ اب تمہیں مکے سے نکلنا ہے اور اپنی جگہ علی کو سلانا ہے اور امانتیں بھی علی کے سپرد کرنی ہیں تاکہ وہ امانتیں واپس کر کے تمہارے پاس مدینے پہنچے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے علی کو یہ بات بتلائی اور کہا کہ آج میں مدینے روانہ ہو رہا ہوں اور غار سور میں قیام کرنے کے بعد وہاں پہنچوں گا، تمہیں آج کی رات میرے بستر پر سونا ہے۔ علی نے پوچھا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ آپ نے جواب دیا ہاں، تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی۔ کہتے ہیں کہ علی نے اسی وقت شکر کا سجدہ انجام دیا۔ شاہ عبداللہ محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوہ میں کہتے ہیں کہ یہ وہ پہلا سجدہ شکر تھا کہ جو کائنات میں روئے زمین پر ادا کیا گیا۔ رسول اللہ نے علی سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے علی، تم میری چادر اوڑھ کر بستر پہ سو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کا امتحان لیتا ہے، اور جو جتنا اللہ سے قریب ہوتا ہے اس کا امتحان اتنا ہی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ جس طرح میرے بھائی ابراہیم کا امتحان لیا گیا، میرا بھی امتحان لیا جا رہا ہے، اور جس طرح اسماعیل کا امتحان لیا گیا اس طرح تمہارا بھی امتحان لیا جا رہا ہے۔ یقین کرو میرے اوپر ابراہیم سے زیادہ مشکل ہے، اور تمہارے اوپر اسماعیل، تم کو اس طرح لیٹا ہوا دیکھنا مجھے بہت زیادہ شاک گزر رہا ہے، ابراہیم سے بھی زیادہ۔
پھر رسول اللہ نے آپ کو گلے لگایا اور بہت روئے۔ امیر المومنین بھی آپ کی جدائی میں بہت روئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، انہوں نے رسول اللہ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر باہر نکلے، اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ باہر نکلتے وقت یہ آیت پڑھ رہے تھے، سورہ یاسین آیت نمبر 9، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار کھڑی کر دی، اور اوپر سے ان کو ڈھانک دیا تو وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کہتے ہیں کہ خدا نے ان پر نیند غالب کر دی، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک مٹھی خاک لی اور ان کی طرف پھینکی اور کہا شاہت الوجوہ، تمہارے صورتیں قبیح ہو جائیں۔ بہرحال سوتے یا جاگتے وہ رسول سے بے خبر رہے، اور رسول اللہ ان کے درمیان سے نکل گئے اور پتہ بھی نہ چلا۔ دیکھیں یہ انداز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے خاص بندوں کو بچانے کا، کہ وہ ان کو غیبت میں لے جاتا ہے۔ کیسی غیبت کہ وہ موجود ہوتے ہیں اور لوگ ان کو نہیں دیکھ پاتے، بالکل اسی طرح جس طرح امام زمانہ علیہ السلام اس وقت موجود ہیں اور ان کے دشمن ان کو نہیں دیکھ پا رہے، اور جب وہ ظہور کریں گے تو لوگ ان کو دیکھ پائیں گے۔ ہاں اپنے دوستوں سے گاہے بگاہے وہ ضرور ملتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ کفار رات بھر یہی سمجھتے رہے کہ رسول اندر سو رہے ہیں، دیواریں چھوٹی ہوا کرتی تھیں اور وہ اوپر سے اچک اچک کے دیکھا کرتے تھے اور مطمئن تھے کہ رسول ہی سو رہے ہیں۔ یہ آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ جناب امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی، کیونکہ آن جناب نے اپنی جان رسول اللہ پہ فدا کر دی تھی۔ ثعلبی نے، امام احمد بن حنبل نے اور غزالی نے، احیاء العلوم نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل اور میکائیل دونوں کو متوجہ کیا اور کہا کہ کیا تم اس طرح اپنی عمریں، اپنی جان ایک دوسرے کو دے سکتے ہو؟ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم مجبور ہیں یا مختار؟ تو اللہ نے کہا کہ تم جو ہے وہ مختار ہو۔ تو انہوں نے ایک دوسرے کو اپنی جان دینے سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اسی وقت تم جو ہے نیچے جا کر رسول اللہ کے بستر پہ علی کی حفاظت کرو۔ جناب جبرائیل نیچے اترے، علی کے پائنتی بیٹھے، اور جناب میکائیل علی کے پیروں کی طرف، اور ان کی حفاظت میں پوری رات وہاں پر گزار دی۔ اب علی کہتے ہیں کہ بستر پہ لیٹے نہیں بلکہ سو گئے، حالانکہ لیٹنے کا حکم تھا، لیکن وہی بات کہ علی کا نفس نفس مطمئنہ تھا، اور انسان کا نفس جب مطمئن ہو تو اس کو نیند آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، تو ابراہیم سکون سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور علی کا سکون اتنا اعلیٰ درجے پہ تھا کہ ان کو نیند آ گئی۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی گہری نیند سو رہا ہو تو ہم محاورہ بولتے ہیں کہ یہ گھوڑے بیچ کے سو رہا ہے، تو جو گھوڑے بیچ کے سوئے تو وہ سکون کی نیند سوتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے کہ جو جان بیچ کے سوئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ فخر کیا جبرائیل میکائیل کے سامنے۔ جبرائیل میکائیل نے جو ہے وہ علی کی پوری رات حفاظت کی، اور آیت شب ہجرت لے کر نازل ہوئے۔ کہتے ہیں کہ صبح کے وقت کفار نے جب دھاوا بولا، علی نے چادر ہٹائی اور اطمینان سے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ محمد کہاں ہیں؟ تو علی نے کہا کیا تم محمد کو میرے سپرد کر کے گئے تھے؟ یوں تھوڑی سی تلخ کلامی ہوئی، ایک شخص نے علی کی طرف تلوار بڑھائی، علی نے اس کی تلوار لے کے اس کا ہاتھ مروڑا اور کہا کہ دیکھو مجھے لڑائی کا حکم نہیں ہے، اگر مجھے لڑائی کا حکم ہوتا تو میں تم لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ ابو جہل نے لوگوں کو کہا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ بیچارہ محمد کے فریب میں آ گیا ہے، محمد نے اسے اپنی جگہ سلا دیا تاکہ خود بچ جائے اور یہ ہلاک ہو جائے۔ جناب امیر المومنین نے کہا ابو جہل تو بکواس کرتا ہے، خدا نے مجھ کو اتنی عقل عطا فرمائی ہے، اگر دنیا کے تمام احمقوں اور دیوانوں پر تقسیم کر دی جائے تو یقیناً سب کے سب دانا اور عاقل ہو جائیں۔
اور اس نے مجھے اتنی قوت عطا فرمائی ہے کہ اگر تمام کمزوروں میں تقسیم کر دی جائے تو وہ طاقتور ہو جائیں، ایسا حلم عطا کیا ہے کہ تمام بے عقلوں میں تقسیم کیا جائے تو وہ بردبار ہو جائیں۔ اگر رسول اللہ نے منع نہ کیا ہوتا کہ تم سے کوئی تنازع نہ کروں تو میں تم لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، بلکہ میں یہ بھی کہا کہ آسمان اور زمین اور پہاڑوں نے اجازت چاہی کہ تم سب کو ہلاک کر دیں، لیکن رسول اللہ نے یہ قبول نہیں کیا، کیونکہ تمہارے صلبوں میں وہ لوگ موجود ہیں جو آگے چل کر پیدا ہو کر اسلام قبول کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت ابو البختری نامی شخص آگے بڑھا، اس نے تلوار سے آپ پر حملہ کرنا چاہا، تو جیسے ہی آگے بڑھا اس نے دیکھا کہ پہاڑوں نے اس پر حملہ کر دیا ہو، زمین شگافتہ ہو گئی، دریا کی موجیں اس کی طرف بڑھنے لگی، آسمان اس کے نزدیک ہو گیا کہ جیسے پھٹ پڑے گا، تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ ابو جہل نے کہا اس پر جنون کا غلبہ ہو گیا ہے۔ بہرحال علی کو رسول اللہ نے بعد میں بتلایا، اے علی، جب تم ابو جہل ملعون سے گفتگو کر رہے تھے تو خدا نے تمہاری آواز کو اس قدر بلند کر دیا تھا کہ جنت کے باغوں تک تمہاری آواز پہنچی۔ حوروں نے سنی تو کہا، کون ہے جو رسول خدا کی اس طرح طرفداری کا کلام کر رہا ہے؟ اس طرح خازنان جنت نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہم کو ان کا خزینہ دار بنا دیں۔ حوریں چلائیں کہ اے اللہ، ہم کو ان کی زوجیت میں قرار دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں نے جنت کو علی اور علی کے شیعوں کے لیے تیار کیا ہے۔ اس کے بعد تلاش میں گھوڑے دوڑائے گئے، خطیر رقم رکھی گئی کہ جو رسول کو لے کر آئے گا اس کو مالا مال کر دیا جائے گا۔ ایک شخص زخزائی جو کہ پیروں کے نشان کا ماہر تھا، اس کو بلایا گیا تو اس نے ایک جگہ نشاندہی کی کہ یہ پیر ابراہیم علیہ السلام کے پیروں سے مشابہ ہیں اور رسول اللہ کے پیر ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کی طرح تھے۔ جب ان پیروں کو ٹریس کیا گیا تو وہ غار سور میں جا کے ختم ہوئے، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پہ مکڑی نے جالا بنا دیا، کبوتر نے انڈے دے دیے، تو وہ یہ کہہ کر واپس آ گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول یہاں پر آئے ہوں اور اتنی جلدی جالا بن گیا ہو اور کبوتر نے انڈے دیے ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص کسی طرح رسول تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، سراقہ بن مالک، لیکن جب جیسے ہی وہ رسول کے قریب پہنچنا چاہتا تھا، رسول نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے اور اس کا گھوڑا وہیں دھس گیا۔ اس نے رسول سے منت سماجت کی، رسول اللہ نے اس کو معاف کر دیا، گھوڑا دوبارہ زمین پر آ گیا، وہ دوبارہ رسول کے پاس بڑھا، رسول نے پھر دعا کی اور اس کا گھوڑا دوبارہ زمین میں دھس گیا۔ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہوا، پھر اس نے کہا کہ رسول اللہ بس اب آپ مجھے معاف کر دیں، اب نہیں کروں گا۔ جب گھوڑا واپس آیا تو اس نے رسول سے کہا میرا گھوڑا آپ کے لیے حاضر ہے۔ رسول نے کہا کہ مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں۔ بس رسول اللہ ایک شخص عبداللہ بن اریقت کی حفاظت میں مدینے پہنچے۔ اس شخص نے رسول اللہ سے کہا کہ میں حیران ہوں کہ مکڑی کا جالا اور انڈے کبوتروں کے انڈے کے دینے کے باوجود آپ اندر کیسے پہنچ گئے؟ یقیناً یہ کوئی معجزہ ہے جس نے آپ کو اندر لے جانے میں مدد دی، اور یہ حقیقت دی کہ غار کا دہانہ بہت چھوٹا تھا۔ جب رسول کی اونٹنی وہاں پر آئی تو غار کا دہانہ اتنا بڑا ہو گیا کہ رسول اندر چلے گئے، اور وہ شخص عبداللہ بن اریقت آپ پر اسلام لایا اور آپ کو مدینے لے جا کر بحفاظت چھوڑا۔ رسول اللہ مسجد قباء میں 3 دن قیام کرتے ہیں، یعنی جہاں پہ آج مسجد قباء ہے اس کو بعد میں بنایا گیا۔ رسول اللہ نے مدینے کی سرحد پہ انتظار کیا، کافی لوگوں نے کہا کہ رسول چلیے، انہوں نے کہا کہ جب تک علی اور فاطمہ نہیں آ جاتے میں نہیں اندر جا سکتا۔ چنانچہ علی فاطمہ بنت محمد، فاطمہ بنت اسد اور فاطمہ بنت زبیر بن عبد المطلب کو لے کر مکے سے چلے۔ راستے میں کچھ لوگوں نے آپ کا پیچھا کیا، حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن علی نے ان کا مقابلہ کیا۔ ابو واقد نامی شخص نے کوشش کی کہ کسی طرح علی پر قابو پائیں، لیکن علی نے ایک ایسا وار کیا کہ اس کا بازو کٹ کر الگ ہو گیا۔ پھر آپ ان تینوں کو اور باقی لوگوں کو لے کر رسول اللہ کے پاس مسجد قباء پہنچے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے
جو ہے یہ آیت نازل کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی خلقت میں اور رات و دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ شب ہجرت دی اور یہ اللہ تعالیٰ کی آیات تھیں جو علی کی شان میں اتری۔ ہم یہی کہیں گے کہ اہل بیت وہ ہیں کہ جو عمل کرتے ہیں تو آیت اترتی ہیں، دیگر لوگ آیت کے اترنے پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علی کی صراط پہ چلا، اہل بیت کے راستے پہ گامزن کر اہل بیت کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔